رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند ہی دن پہلے کا واقعہ ہے کہ لاہور کے اندر ایک عورت بازار کے اندر ایک ایسا لباس پہن کے آتی ہے کہ جس کے اوپر عربی زبان کے اندر لفظ لکھا ہوتا ہے حلوہ، اور جس کا مطلب اگر ہماری زبان کے اندر اردو کے اندر کیا جائے تو اس کا مطلب کیا نکلتا ہے کہ آپ سوچ کے حیران ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے خوبصورت حسین۔ تو ہمارے یہاں جیسے شدت پسند لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں ہے، آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کو تیار کیا ہوتا ہے، پہلے وہ سارے ٹوٹ کے پڑ گئے اس عورت کے اوپر کہ جی یہ تو گستاخ رسول ہے، یہ تو گستاخ قرآن ہے، اس نے قرآن کی گستاخی کی ہے، اس نے تو جی اپنے لباس کے اوپر قرآنی آیات لکھ کر اور وہ سلوایا ہوا ہے، وہ پہنا ہوا ہے، یہ تو قرآن کی گستاخی ہو گئی ہے۔ تو بھائی خدا را دنیا کو ایسا پیغام نہ دو، دنیا کو ایسا پیغام نہ دو کہ مسلمان اتنے یعنی کہ ایسے ہیں، دنیا کو ایسا پیغام نہ دیں۔ ساری زندگی ہوگی مولانا طاہر امیر صاحب کو یہی روتے روتے کہ ہم نے غیروں کو اپنا بنانا تھا، ہم نے تو اتنی نفرتیں ڈال دی اتنی بے عقلی کے ساتھ کہ ہم نے اپنوں کو غیر بنا دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ حقیقت میں تو مسلمان وہ ہے کہلانے کے قابل، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ تو آپ دیکھیں کسی کی بہن بیٹی کو بازار کے اندر اتنا ہراساں کر دیا، اس کو اتنا، آپ لوگوں نے ویڈیو کے اندر دیکھیں وہ بیچاری پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہوگی، میں کس جگہ پہ آ گئی ہوں، میں کیسے لوگوں میں آ گئی ہوں۔ اور پھر وہ جو ASP صاحب ہے پولیس کی، اللہ رب العزت انہیں جزائے خیر دے، اگر وہ وقت کے اوپر نہ پہنچتی اس عورت کو نہ بچاتی تو یہ تو اور کچھ معاملہ ہو جانا تھا، پتہ نہیں غلطی کتنی بڑی غلطی ہو جاتی۔ اور پھر بعد میں کیا پتہ لگتا یہ تو لفظ جو اوپر لکھا ہوا تھا وہ کیا تھا جی، ایک حلوہ لفظ تھا، اور اردو کے اندر اس کا ترجمہ ایک خوبصورت حسین جمیل، یہ ترجمہ تھا اس کا۔ تو کیا ہوتا بھائی، کچھ کرنے سے پہلے خدا را سوچیں کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں اس کے پیچھے نتیجہ کیا ہوگا۔ یقین کریں اس کام سے، یہ جو اتنا سوشل میڈیا کے اوپر یہ کام والا معاملہ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ سوچیں کہ پوری دنیا کے اندر ہمارے متعلق، پاکستانیوں کے متعلق، مسلمانوں کے متعلق کیا پیغام جا رہا ہوگا، آپ بتائیں۔ وَيَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور آپ کہیں کہ لوگوں کے ساتھ حسین اخلاق سے پیش ہو، حسنہ، میٹھے بول بولو۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو بھی جاتا ہے تو اس کے اوپر ایسے یعنی کہ اس کو پیار سے بٹھائیں، اس کو کوئی چیز کھانا وغیرہ کھلائیں اور اسے محبت کے ساتھ پوچھیں، جو اخلاقی طور پہ شرعن طور پہ کام بنتا ہے کہ یہ جو آپ نے ایسے لباس پہنا ہو، اس کے اوپر یہ لکھا ہو، اس کا مطلب کیا، پہلے مطلب تو پوچھیں۔ اگر وہ نہیں بھی بتا رہا کسی کے پاس، اس کو پکڑ کے لے جائیں ایک عالم کے پاس، معتبر عالم کے پاس، یہ نہ ہو کہ وہ فتووں کی آگ لگانے والا ہو۔ اب ایسے ہی علماء کرام جب ممبر کے اوپر بیٹھتے ہیں، اللہ اور اللہ کے نبی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ہلکی سی کو اللہ معاف فرمائے، انسان ہے، فرشتے تو ہیں نہیں، کوئی غلطی ہو جاتی ہے بس اس کو پکڑ کے گستاخی کا اس کے اوپر سٹیمپ لگا دیتے ہیں اور بس اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جی یہ تو گستاخ رسول ہے، یہ تو اللہ معاف فرمائے اس کے اوپر موت، اب اس کو موت کے گھاٹ اتار کے ہی رہنا ہے۔ وہ بھائی ایسے نہیں ہوتا۔ گستاخی جو ہوتی ہے، جو بندہ جاننے کے باوجود کوئی ایسا کام کرے، کوئی شریعت یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ، کوئی قرآن کے بارے میں نعوذ باللہ کوئی ایسا کام کر دے جو یعنی کہ گستاخی کے لائق ہے، جاننے کے باوجود اس کو گستاخی کہا جاتا ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے اس کے اوپر پوری ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، اسی وجہ سے کہ ہماری عوام کو اس چیز کا پتہ چلے، او بھائی یہ گستاخی نہیں ہے۔ ایسی کچھ کافی عرصہ پہلے آپ چلے جائیں، جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے
غلطی سے بیان کے اندر کچھ بات ہوگی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری ماں ہیں، ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، ان سے کچھ الفاظ آگے پیچھے ہو گئے جس کی وجہ سے ان کے اوپر فتوے بھی لگے، اور وہ ایئرپورٹ سے آ رہے تھے، ان کو مارا بھی گیا، ان کو بے عزت بھی کیا گیا، اور ایسے نعرے لگائے، ایسے بازی، بس دنیا کے اندر یہی عاشقان رسول رہ گئے ہیں اور باقی کوئی بھی نہیں ہے، باقی تو سارے نعوذ باللہ بس مر گئے، فنا ہو گئے، گستاخی کٹے ہوا ہوں۔ تو بھائی یہ تو قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ کون اللہ اور اللہ کے نبی کا سکہ تھا اور کون تھا۔ زبان سے خالی کہہ دینا کہ میں حضور کا ماننے والا ہوں یہ کافی نہیں ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اللہ رب العزت صحابہ کو جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم اپنے نبی کی اتباع کرو، تم اپنے نبی کی زندگی کو اپناؤ، تم اپنے نبی کے طریقوں کو اپناؤ۔ آج داڑھی رکھتے ہوئے تو ہمیں شرم آتی ہے، آج امامہ باندھتے ہوئے تو ہمیں شرم آتی ہے، کرتا شلوار کرتا پہنتے ہو تو ہمیں شرم آتی ہے، حضور کی ایک ایک سنت کو اپناتے ہو ہمیں شرم آتی ہے، اور پھر ہم ادھر اپنا عاشقان رسول ہونے کے دعوے کرتے ہیں۔ تو بھائی ذرا سوچیں کہ ہم معاشرے کو ایسے کام کر کے کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ہم لوگ کیسے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ